تو اخلاق جنسی کے حوالے سے عرض کی آپ کی خدمت میں، اس کی تعریف کی اور اس کے فوائد اور اس کے عنوانات موضوعات آپ کی خدمت میں بیان کیا کہ اخلاق کے کون کون سے شعبے، اس میں کون کون سے حصے، کون کون سا عنوان اخلاق جنسی میں شامل ہے، اور پھر اس کی اہمیت بھی بیان کر دی، آیتیں بھی بیان ہوئی، روایتیں بھی اس سلسلے میں بیان ہوئی، اور جو ہے راہ تحصیل بھی بیان کیا، کل راہ علمی راہ عملی بیان کیا کہ انسان غریزہ جنسی کو حد اعتدال پہ رکھنے کے لیے، اسے اپنے کنٹرول میں رکھنے کے لیے کون کون سی چیزوں کو پڑھنا اور مطالعہ کرنا ضروری ہے، اور کون کون سے اعمال انجام دینے ہوتے ہیں جو کرنے کے عملی و علمی دونوں آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ آج تذکرات ہیں، کچھ تذکریں، یاد دہانیاں آپ کے لیے، تاکہ غریزہ جنسی ہماری جو ہے وہ غریزہ جنسی اعتدال میں رہے اور کنٹرول میں رہے، تاکہ ہم جنسی گناہ میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ نمبر 1، اسلام نے بہترین راہ معین فرمایا ہے انحرافات جنسی سے مقابلہ کرنے کے لیے، اور اخلاق جنسی جو ہے کو درست رکھنے کے لیے اسلام نے جو انحرافات کے مقدمات سے بھی روکا ہے۔ ایک چیز جو برائی کے لیے مقدمہ بن سکتی ہے، اسلام نے اسے بھی منع کیا ہے۔ مثلا خیال پردازی جنسی خیال پردازیاں، یہ خیال پردازی تو جنسی اخلاق جنسی کے حوالے سے یہی ہے، خیال پردازیاں ہوتی ہیں۔ لہٰذا اسلام نے اس سے بھی منع کیا ہے کہ ذہن کو جنسی خیالات میں مبتلا نہ رکھیں، لہٰذا کوشش کریں کہ ذہن کو وہاں سے ہٹا دیں۔ یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہیں کہ انسان جان بوجھ کر اپنے آپ کو ایسے خیالات میں مبتلا رکھیں، درست نہیں ہے۔ جنسی گناہ میں خیالات کو لگا کے رکھیں، اور بعض کی تو کل سرمایہ یہی خیالات ہیں اور کچھ ہے ہی نہیں ہے خیالات۔ اسلام نے اسے منع کیا ہے، جیسے خیال پردازی جنسی، جیسے چشم چرانی بیٹھے ہوئے ہیں تو کس لیے بیٹھا ہے؟ اکثر اس میں سے بعض لوگ تو ایسے ہی عادتاً بیٹھے ہوتے ہیں، بعض لوگ یہی چشم چرانے کے لیے، اب اسی میں سارا دن گزر جاتا، چشم چرانی۔ یہ لوگ فساد جنسی میں مبتلا ہوں گے، کم از کم اپنے ذہن کی حد تک انحراف کے شکار ہوتے ہیں۔ اسلام نے ان سے منع کی۔ اور اسلام نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، یعنی مقدمات زنا کے نزدیک بھی نہ جائیں۔ تقربو اور عرض کیا کہ نزدیک نہیں جانا ہے آپ نے، تو زنا کے نزدیک جانے والے قدم کون کون سے ہیں؟ یہی کہ وہ چیزیں جو آپ کو اس کے نزدیک کر دیتی ہیں، جیسے یہی نامحرم کی طرف دیکھنا، نامحرم سے بات چیت کرنا، غیر ضروری گفتگو کرنا اور دقت سے انہیں دیکھنا، حتیٰ کہ ان کی باڈی، چہرے کے علاوہ بھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ حضرت شعیب کی بیٹی جو ہے تشریف لائی ان سے ان کو بلانے کے لیے، حضرت شعیب نے کہا مجھے گھر کا پتہ نہیں ہے، انہوں نے کہا کہ میں آگے آگے جاتی ہوں، آپ پیچھے پیچھے آ جائیں۔ چند قدم چلے، کہا کہ نہ تو پیچھے آ جاؤ، کہا کہ ہم لوگ انبیاء جو ہیں، ہم خواتین کو پیچھے سے بھی ہم جو ہے ان پہ نظر ہم نہیں ڈالتا، میں آگے چلتا ہوں، تو پیچھے سے خالی بتا، اگر میرا راستہ غلط ہو گیا خالی بتا اس طرف جانا ہے۔ حضرت موسیٰ حتیٰ کہ اس لڑکی کے پیچھے، جبکہ خود معصوم، وہ بھی نبی کی بیٹی اور وہ بھی باحیا، جس کی حیا کی گواہی خدا نے قرآن میں دی کہ تمشی الاستحیاء، کہ یہ دونوں مکمل پاک، پھر بھی حضرت موسیٰ نے کہا کہ نہ، یہ گوارا نہیں ہے۔
تو لہٰذا تقرب الزنا، تو حتیٰ کہ ہمیں ان سے منع کیا گیا. اگر قصد لذت ہے اور خوف ریبہ اور خوف گناہ ہے تو حرام ہے. چاہے آپ برقعے کے پیچھے سے دیکھیں، چاہے آپ اینک لگا کر دیکھیں، چاہے جس طرح سے بھی دیکھیں، ان کی باڈی مکمل پردے میں ہے پھر بھی حرام ہے. اگر قصد لذت ہے حرام ہے، خوف ریبہ و گناہ ہے تو حرام ہے، چاہے وہ محرم ہو یا نہ محرم، فرق نہیں پڑتا، چاہے وہ چھوٹی یا بڑی. تو اسلام نے ان سے منع، ولا تقربوا الزنا، قریب بھی نہ جانا. نظر انسان کو نزدیک کرنے والی ہے، لمس و نظر، چھونا اور دیکھنا، اور اسی طرح سے سماعت، ان کی باتیں سننا، یہ بھی انسان کو نزدیک کر دیتا ہے. خدا اسلام نے ان سے منع کیا. نمبر 2، جوانوں کو اور نوجوانوں کو جو ہے دوران بلوغت حد لازم اخلاق جنسی سے آشنا کرنا چاہیے، لازمی حد تک ان کو بتانا چاہیے. اب اس کے لیے ماحول فراہم کرنا ہوتا ہے. ظاہر ہے باپ ڈائریکٹ نہیں بتا سکتا، ماں بھی براہ راست نہیں بتا سکتی. ایسا ماحول ہونا چاہیے کہ بیٹیوں کو ایسی جگہ لے جائے جہاں خواتین انہیں یہ چیزیں آرام سے سمجھا سکیں، اور بیٹوں کو ایسی جگہ ہونا چاہیے کہ جہاں اچھے ماحول میں انہیں اخلاق جنسی کے بارے میں بتایا، بھائی بیٹا یہ حرام ہے، یہ گناہ ہے، یہ کام نہ کرنا، ورنہ نہیں معلوم. انہیں بیچاروں کو کیا پتا، نہیں معلوم کہ یہ چیز حرام ہے. مثال انہیں کیا پتا استمناء حرام ہے، نہیں معلوم. اکثر نوجوانوں کو نہیں معلوم، بہت سارے نوجوانوں کو نہیں معلوم. وہ اس گناہ میں شاید بدتر از زنا ہو، تو ان کے لیے بہت بڑی اور سخت سزائیں معین ہوئی اسلام میں، چونکہ یہ زنا کے قریب کرنے والی ہوتی. لہٰذا نوجوانوں کو چاہیے، نوجوانوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ دوران بلوغت جیسے ہی وہ بالغ ہو جائیں، اسی دوران ان کو بہت سارے چیزیں بتا دیا جائے. چھونا حرام ہے، دیکھنا حرام ہے چیزیں. اس کے لیے ماحول بنانا ہمارا کام ہے. ہم لوگ ایسے ماحول بنائیں انشاءاللہ. تو مذاق میں ان چیزوں کو خراب نہ کریں. آپ بھی باہر جائیں گے پھر ایسی چیز نہ کریں. بالکل سیریس سنجیدہ معاشرے کی اس جو ہے انحرافات کو ذہنوں میں رکھیں اور اس کے لیے ماحول پیدا کریں. بہتر انداز میں شائستہ زبان میں کوشش کریں کہ انہیں سمجھا دیا جائے. لہذا یہ 2 تذکرات عرض کر رہا ہوں. 3، اساسی ترین ارکان پاکیزگی انسان یہی ہے کہ اخلاق جنسی کا علم ہو اس کے پاس، تاکہ وہ اس علم کے ذریعے، اخلاق جنسی کا علم ہے اس کے پاس، اس کے ذریعے وہ اپنے غرائز کو کنٹرول میں رکھے. یہ یعنی اساسی ترین رکن ہے انسان کی طہارت کے لیے. انسان آلودہ اسی جگہ سے ہو جاتا ہے. اس بک اسٹال یہاں پہ لگا دیا سیداوان والا میں، تو میرا مشورہ وہ نہ پڑھیں. وہ اخلاق ٹھیک کرنے کے لیے بگاڑنے کے لیے ہے. اس میں ایسی رقیق باتیں بیان کی گئی، اگرچہ انہوں نے سچ کے عنوان سے بیان کیا، لیکن نوجوانوں کے ذہن کو منحرف کرنے وہی سچ کافی ہے، وہی سچ کافی. اس طرح لکھا ہے کہ جس طرح فلم، اب نوجوان خود کو خراب ہو جاتے ہیں، سکھاتے وہ خراب ہو جاتے ہیں. یعنی باتیں بہت بے پردہ ہیں اس میں، لہذا وہ ٹھیک نہیں ہے. جس نے بھی لکھا غلط لکھا. اس طرح بات ہونی چاہیے کہ نوجوانوں کے لیے صرف ان تک بات پہنچے، لیکن نہ ان کے بالکل مکشوف بے پردہ باتیں اس تک پہنچے. ابھی بات کرنے میں بھی تو فرق ہے. سچ بات ہم بھی کہہ سکتے ہیں، بے پردہ بھی کہہ سکتے ہیں. اب بے پردہ کہنے میں یہ کہ نوجوان بجائے اس کے ٹھیک ہو جائیں، ان کے ذہن چلے گئے وہاں پہ. جب تک آپ سچ بات کہیں گے پھر پوچھیں گے کہ ابھی کیا پڑھا تھا. جی ہاں. تو لہٰذا ایسے ماحول شائستہ زبان ضروری ہے. اس طرح آیت اللہ مکارم کی کتاب ہے، اس طرح شاید آیت اللہ جو ہے امینی کی شاید کتابیں ہیں، یا کچھ ایسی کتابیں ہیں جو اخلاق جنسی کے بارے میں لکھی، اشعری کتابیں لکھیں.
نوجوانوں کی جنسی مشکلات میں بھی کچھ باتیں اس میں بھی لکھی، تو یہ چیزیں پڑھیں ضرور. 3 ٹائم زیادہ ہو رہا ہے، کہاں سے ہو رہا ہے بھائی؟ میں 3 چیزیں پڑھی. 4 تفسیر سورہ یوسف، تفسیر سورہ نور، تفسیر سورہ احزاب کا مطالعہ فرمائیں. اخلاق جنسی سے جو ہے مزین ہونے کے لیے، درست کرنے کے لیے سورہ یوسف، سورہ نور، سورہ احزاب. حضرت علامہ طباطبائی یہ 5ویں چیز فرماتے ہیں کہ معجزہ حضرت یوسف کیا ہے؟ دام زلیخا سے رہائی پانا، یہ معجزہ یوسف ہے. یہاں سے بڑے بڑے چھوٹ کے نہیں آ سکتے. جہاں سے حضرت یوسف آئے ہیں نہ معلوم کتنے دروازے تھے، 4 5 6 7 چاہے کتنے، صرف خداوند متعال پہ بھروسہ کیا، صرف دعا کی، رابطہ کیا خدا سے، اور پھر خدا نے الہام کیا کہ دوڑیں دروازے کی طرف، اور دوڑے. ہم نہیں دوڑیں گے، ہمیں اگر پتہ ہو دروازہ بند ہم نہیں دوڑیں گے دروازے کی طرف، لیکن یوسف دوڑے. حضرت علامہ طباطبائی نے فرمایا کہ یہ یوسف کا معجزہ دام زلیخا سے رہائی پانا ہے.